باقرہ ماجد میاں مجھے پورے ماسٹر جتنے لوگ ہیں یہ مجھے ذرا نکال کے دکھائے ایسا مصرع. وہ نہیں ہے یار, ان کو نہیں تو تمہیں بھی نہیں. حال ہی میں وفات پانے والے پروفیسر عابد فاروق عرف باغی کے حالات زندگی کے بارے میں نت نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں, جن کی بدولت یہ اندازہ لگانا ممکن ہے کہ وہ کس قدر اپنے اندر پریشانیاں لیے ہوئے تھے کہ جس کی بدولت ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا اور وہ برین ہیمریج کا شکار ہو کر اگلے جہاں کے مسافر بن گئے. پروفیسر عابد کا ذریعہ معاش کیا تھا, ان کے کتنے بچے تھے, وہ کیسے اپنا گزارا کر رہے تھے, انہیں زندگی گزارنے میں کس طرح کی مشکلات پیش آ رہی تھیں, یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں. خوشی اس بات کی ہے کہ آج باغی صاحب ہمارے ساتھ موجود. اچھا وہ آئے ہیں تو سیلیبریٹ تو کریں تھوڑا. کی مطلب ہونے تھے کیک کٹیے, انار چلائیے, کبوتر چھڑیے دے لئی, بس آگے شروع کرو کام نو. کبوتر چھڑے کبوتر واپس آئے کہنے سانو یہ تو نہیں چھڑنا. پروفیسر باغی کا تعلق تعلیم و تدریس سے تھا. انہیں بیک وقت عربی, فارسی, اردو سمیت کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا. فکر و انگیز دماغ کی وجہ سے وہ اپنی شاعری بھی خوب کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اپنے وقت کے بڑے بڑے شعراء جان ایلیا اور منیر نیازی کے ساتھ تھا. پروفیسر باغی نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بطور استاد اپنے کریئر کا آغاز کیا. وہ نوجوان نسل کو بہترین علم فراہم کرنے کے لیے تگ و دو کرتے تھے. یہی وجہ ہے وہ جلد ہی بطور استاد اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہو گئے. پروفیسر باغی نے پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرون ملک بھی تدریس کے فرائض سر انجام دیے. خلیجی ممالک میں باغی کو اپنے فن اور ہنر کی وجہ سے خوب شہرت اور پذیرائی ملی اور وہاں رہتے ہوئے انہوں نے خوب پیسے بھی کمائے. پروفیسر باغی کا آبائی گھر کرشن نگر میں تھا, جہاں سے وہ شفٹ ہو کر جوہر ٹاؤن منتقل ہو گئے تھے. وہاں پر پروفیسر باغی کرائے پر رہتے تھے, لیکن چونکہ ان کی آمدنی اس وقت اچھی خاصی تھی لہٰذا ان کا گزر بسر ہونے لگا. ان کے بچے چھوٹے تھے اس لیے بچوں کی تعلیم کا بھی کوئی خاص خرچ نہیں تھا. لیکن اس سارے معاملے میں پروفیسر باغی نے پیسے جوڑنے پر دھیان نہیں دیا. وہ یہی سوچتے رہے کہ ان کا سرکل اس طرح ہی چلتا رہے گا, لیکن پھر ان کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی. کچھ عرصے بعد پروفیسر باغی وطن واپس آ گئے اور وہ یہاں مختلف یونیورسٹیز میں پڑھانے لگے. اس دوران آفتاب اقبال نے خبرناک شروع کیا تو اس میں علم کا دائرہ بڑھانے کے لیے پروفیسر باغی کو شامل کر لیا, جس سے انہیں بھی ایک پہچان مل گئی. اور یوں پروفیسر باغی نہ صرف آفتاب اقبال کے ساتھ بطور مہمان بلکہ ریسرچر کے طور پر بھی کام کرتے, جس کی انہیں تنخواہ بھی ملتی. یہ سارے معاملات اس طرح سے چلتے رہے. 2019 میں جب کرونا نے سر اٹھایا تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام شعبوں کو تالے لگ گئے. کرونا کی وجہ سے تعلیمی ادارے بھی بے حد متاثر ہوئے اور بچوں کی جان و مال کو یقینی بنانے کے لیے تمام تعلیمی ادارے بند کر کے بچوں کو آن لائن تعلیمی نظام پر لگا دیا گیا, جس سے نہ صرف بچوں کی تعلیم کا حرج ہوا بلکہ پڑھانے والے اساتذہ کے لیے بھی مشکلات پیدا ہونے لگیں, کیونکہ آن لائن پڑھانے کی وجہ سے انہیں تنخواہ کم ملنے لگی. اس وبا میں بہت سے تعلیمی اداروں نے ڈاؤن سائزنگ کرتے ہوئے اساتذہ کو چھٹی دے کر گھر بٹھا دیا, جن میں ایک باغی بھی تھے کیونکہ وہ وزٹنگ ٹیچر کے طور پر پڑھاتے تھے. چنانچہ مستقل ٹیچر کو فوقیت دیتے ہوئے ان سمیت باقی وزٹنگ فیکلٹی کو فارغ کر دیا گیا. ہر کسی کی طرح پروفیسر باغی کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ سب کچھ وقتی ہے, کچھ ٹائم کے بعد لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا اور پھر روٹین معمول پر آ جائے گی. لیکن کرونا اور لاک ڈاؤن کی آنکھ مچولی جاری رہی. بار بار نئی لہر کا اندھیا دے کر لاک ڈاؤن بڑھایا جانے لگا, جس سے معاملات خراب ہونے لگے. پروفیسر باغی جو ایک وقت میں کئی یونیورسٹیز کے ساتھ بطور ٹیچر وابستہ تھے, ان سب سے انہیں فارغ کر دیا گیا. وہ بھی گھر کی چار دیواری تک محدود ہو گئے. اس دوران ان کا واحد ذریعہ آمدن آفتاب اقبال کا پروگرام تھا, جہاں وہ ریسرچر اور آرٹسٹ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. آفتاب اقبال کے ساتھ کام کرتے ہوئے پروفیسر باغی کا بمشکل گزارا ہونے لگا. انہیں ابھی بھی یہی امید تھی کہ صورتحال معمول پر آئے گی تو ان کے حالات بھی بدل جائیں گے, لیکن باغی یہ نہیں جانتے تھے کہ قدرت نے بھی ان کے مزید امتحان لینے ہیں. کورونا کے دنوں میں جہاں ایک شعبہ متاثر ہوا, وہیں ٹی وی انڈسٹری بھی زبوں کا شکار ہوئی. آفتاب اقبال جو چینل کے ساتھ شو کر رہے تھے وہ اسے چھوڑ کر یوٹیوب تک محدود ہو گئے اور اپنی مدد آپ کے تحت شوز بنا کر یوٹیوب پر شیئر کرنے لگے, جس سے انہیں قلیل آمدنی ہونے لگی, جس کے
کے باعث ان کے لیے مزید کام کرنا دو بھر ہو گیا. ان کے ساتھ کام کرنے والے بڑے بڑے آرٹسٹ نوشتہ دیوار پڑھ کر پہلے ہی دوسرے چینلز کے ساتھ منسلک ہو گئے تھے, جبکہ پروفیسر باغی دوستی اور وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے مشکل حالات میں ان کے ساتھ رہے. لیکن یہ ساتھ بھی جلد ہی چھوٹ گیا اور پروفیسر باغی شو سے غیر حاضر رہنے لگے. اس حوالے سے انہوں نے ایک انٹرویو میں آفتاب اقبال کے بارے میں کئی طرح کی باتیں کی, جس سے یہ ظاہر تھا کہ ان کا آفتاب اقبال سے کوئی جھگڑا ہوا, جس کی بدولت وہ ان سے الگ ہوئے. اس طرح کی جنم لینے والی کئی قیاس آرائیاں اس وقت دم توڑ گئیں جب پروفیسر باغی ایک بار پھر خبردار میں آفتاب اقبال کے ساتھ دکھائی دیے. ایک موقع پر جب آفتاب اقبال سے یہ پوچھا گیا انہوں نے کیوں باغی کو دوبارہ سے شو میں شامل کیا, تو انہوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا, پروفیسر باغی میرے بھائی ہیں, ملازم نہیں, وہ جب چاہے آ سکتے ہیں. پروفیسر باغی آفتاب اقبال کے ساتھ کام کرنے لگ گئے, لیکن ان کے مالی مسائل جوں کے توں رہے. اللہ پاک نے انہیں ایک بیٹی اور 2 بیٹوں سے نوازا تھا. وہ اسکول جانے کی عمر میں تھے. ان کی فیسیں, گھر کا کرایہ اور دوسرے خرچے کسی طور پورے نہیں ہو رہے تھے. تعلیمی ادارے کورونا کی لپیٹ میں ایک عرصہ رہنے کے بعد جب دوبارہ روٹین میں آئے تو انہوں نے اپنا منافع ڈبل کرنے کے لیے ایک طرف فیسیں بڑھا دیں اور دوسری طرف استاد بھی کم تنخواہوں پر بھرتی کرنا شروع کر دیے, تاکہ دونوں صورتوں میں ان کے لیے ہی فائدہ ہو. پروفیسر باغی کو تعلیم و تدریس کے علاوہ کوئی ہنر نہیں آتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی گیدڑ سنگھی تھی جس کی بدولت وہ اپنے لیے کوئی ذریعہ روزگار پیدا کر لیتے. لہٰذا جب انہیں کوئی بھی راہ دکھائی نہ دی تو وہ ڈپریشن میں رہنے لگے. وہ ٹی وی پر بظاہر خوش باش دکھائی دیتے, لیکن اندر ہی اندر وہ ڈپریشن کے بوجھ تلے دبے جا رہے تھے. ایک طرف بڑھتی مہنگائی اور دوسری طرف ناکافی وسائل ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسے مستقبل کا خاکہ بنا رہے تھے جو کہ انتہائی خطرناک تھا. پروفیسر باغی اپنے بیوی بچوں کے لیے فکر مند تھے, ان کی اچھی زندگی کو یقینی بنانے کے لیے پریشان رہتے تھے, جس کی وجہ سے ان کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی. ہائی بلڈ پریشر تو ان کا معمول بن گیا, جس کی وجہ سے وہ روزانہ ڈاکٹر کے چکر لگانے لگے. ان کی صحت کمزور ہوتی چلی گئی, چہرے پر نکاہت نمایاں ہو گئی, آنکھیں اندر دھنستی چلی گئیں. پروفیسر باغی ہر گزرتے دن کے ساتھ موت کے قریب ہوتے جا رہے تھے اور انہیں بھی اس بات کا بخوبی اندازہ تھا. 11 دسمبر کو پروفیسر باغی برین ہیمرج کا شکار ہوئے, جس پر انہیں فوری طور پر جنرل ہسپتال منتقل کیا گیا, جہاں وہ 4 دن تک زیر علاج رہے. حالت تشویشناک ہونے پر انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا. 4 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد 11 دسمبر کو پروفیسر باغی جہاں فانی سے کوچ کر گئے, انہیں میانی صاحب قبرستان میں غازی علم الدین شہید کے احاطے میں دفن کیا گیا. ان کے جنازے میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ان کے ایصال ثواب اور مغفرت کے لیے دعا کی. پروفیسر باغی نے سوگواروں میں 3 بچے اور بیوہ چھوڑی, جن کا اب کوئی مالی وارث نہیں ہے. مہنگائی کے اس دور میں جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کی جیب خالی کرنے میں مصروف ہے, وہاں پر پروفیسر باغی کی بیوہ کس طرح سے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گی؟ کرائے کے گھر کا عذاب انہیں ہر گزرتے دن سہنا پڑتا ہے. اس درندہ نما معاشرے میں رہتے ہوئے انہیں نہ صرف اپنی بلکہ اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. وہ اس دنیا میں بالکل بے سہارا ہو چکے ہیں. اس موقع پر یہی سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ آفتاب اقبال جو پروفیسر باغی کو اپنا بھائی اور بہترین دوست قرار دیتے تھے, وہ کیا اپنی بھابھی اور بھتیجوں کے سر پر دستے شفقت رکھیں گے یا پھر انہیں معاشرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے؟ اس معاملے میں حکومت کا کردار بھی لازم و ملزوم ہے کہ وہ اس مجبور اور مفلس خاندان کی مدد اور کفالت کا بھرپور نظام تشکیل دے, تاکہ انہیں اپنی زندگی گزارنے میں کسی طور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ پاک پروفیسر باغی کے درجات بلند کرے, آمین. پاک کی راہ ماچس کی ہیں 2 تیلیاں, ایک مٹھی فاسفورس آسماں چل. یعنی ان کا مخاطب یہ غلط